کہہ دیتا ایمان لے آئے ایمان والوں بس ٹھیک ہے تسبیح کرو اپنے شب و روز میری عبادت اور بندگی میں گزارو لیکن تسبیح کے حکم سے پہلے عبادت اور بندگی کے حکم سے پہلے اللہ نے الگ اعلان بنا دیا ایمان والو ایمان لے آئے ہو اللہ پر رسول پر اب تسبیح سے پہلے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ ایسے نہیں پہلے ایمان لے آئے ہو صاحب ایمان ہو گئے اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا ابھی ہمیں تو اللہ نے منوایا نا یار ہمیں وہ تو رسول نے منوایا اللہ فرما رہا ہے ایمان لے آئے ہو اللہ پر رسول پر اب سمجھ میں آتی نہیں ایمان لے آئے اب نمازیں پڑھو روزے رکھو زکات دو کعبے کے طواف کرو حج کرو عمرے کرو نوافل ادا کرو قرآن پڑھو تسبیح کرو نہیں اللہ نے کہا نہیں پہلے کہ پہلے تعظیم کرو توقیر کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول پھر فرمایا وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر آؤ تسبیح کرو اپنے شب و روز کو میری ذکر اور میری عبادت اور بندگی میں گزارو تو ایمان کی کاملیت اور تکمیل کے لیے پہلے کیا چیز لازم ہوگی تعظیم اور توقیر اللہ اور رسول کی اب دیکھو وہ ذات خدا کی ہے ذات مصطفیٰ کی وہ خالق ہے یہ اس کے محبوب ہے پیغمبر ہے رسول ہے دونوں کی ذات تو الگ الگ ہوئی وہ ذات اللہ کی ہے ذات نبی کی لیکن جب تعظیم اور توقیر کی بات آئی تو اللہ نے کہا نہیں اب بات ایک کر فرمایا تعظیم کرو توقیر کرو اللہ کی اور رسول سے یہ نہیں کہا کسی کا اللہ کی تعظیم اور توقیر کرو فرمایا نہیں اللہ کی بھی کرنی ہے اور اللہ کے محبوب میں پھر ایمان کمالیت کے درجے پہ جائے گا تو یقین جانیے کہ عاشقوں نے جو کمال بات کر دی انہوں نے کہا کہ عبادت کا درجہ ہی نہیں رکھتی اگر اس کا محبت ہے عبادت کا درجہ یہ میں نے اپنے گھر سے پڑھا عبادت کا درجہ اگر حضور کی محبت سے خالی سجدہ خدا کو کرنا ہے اس کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں سجدہ صرف اللہ کے لیے وحدانیت یکتائی کبریائی سب خدا کی شان ہے یہ اس کی ذاتی صفات ہے وہ واحد و یکتا ہے ہمارا خالق اور مالک ہے لیکن اس کے در تک بھی اگر جانا ہے تو پہلے در مصطفیٰ پر ایک یہودی تھا نا یہودی نے اپنے بیٹے کو اپنے لڑکے کو نوجوانی میں تھا اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا بازار سے پر سامان وہ لڑکا جو سکہ راج الوقت تھا یا جو بھی مال و متاع تھا اس نے لیا اور گھر سے باہر نکلا جیسے گھر سے باہر نکلا بس خدا کے کرم کا نزول ہونا تھا اس کی کائنات نے بدلنا تھا آگے سے حضور جو چہرہ انور پر اس کی نظر جیسے ہی چہرہ انور کو کون سا چہرہ ہے مکچن بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف دے اک آستانی ہے مخمور اکی ہے مد بھری صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہاں سچ آکھا دے رب دی میں شان جس شان تو شانہ سب اس چہرہ اثر اور چہرہ انور پر نظر پڑی چہرہ انور جس پر تجلیات ربانیہ کا نزول ہوا جو نور الہیت سے روشن تھا جیسے ہی نظر پڑی اس پر آقا کے چہرہ انور پر چہرہ اقدس پر وہیں بیٹھ کھو گیا میں تو یہ کہوں گا فرد عشق و محبت و مستی و گم ہو انہی نظاروں میں چہرے کو تکتا رہا وہیں بیٹھ وقت کافی بیت گیا آپ بے چین گھر کے شہر میں ٹہل رہا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے ابھی عجب بات ہے اب تو دن دھننے کو آیا سرے دوپہر بیٹے کو بھیجا تھا کہ بازار سے کچھ سامان لے آؤ ابھی تک لوٹا نہیں بے چینی کے عالم میں باپ چہل قدمی کر رہا ہے اسی اسنا میں بیٹا اندر داخل ہو رہا ہے باپ نے دیکھا بیٹے کے ہاتھ خالی ہے سودا کوئی نہیں باپ نے کہا بیٹا تمہیں بھیجا تھا سودا لینے کے لیے سودا کہاں ہے بیٹا آگے سے عشق و مستی میں ڈوب کر باپ سے کہتا ہے ابا سودا میں کر آیا ہوں پر تم دیکھ نہیں سودا ہو گیا ہے میں سودا کر آیا ہوں لیکن جو سودا میں نے کیا ہے تیری نظر اس سے دیکھ نہیں سکتی یعنی وہ تو مصطفیٰ
کی گلیوں میں بک گئے. میں قربان جاؤں اس سرزمین کی ذروں پر جنہیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے نالین مصطفیٰ کے بوسے. میرے دوستو حضور سے محبت کرو بس، اور کچھ ایمان نہیں ہے. حضور سے محبت ہی اصل ایمان اور جان ایمان ہے. بیٹا باپ سے یہ مکالمہ ہونے کے بعد اندر گیا، بس اب مشیت الہی، اس کو بخار ہوا، بیمار ہو گیا. میں تو یہ کہوں گا کہ مرض عشق میں مبتلا ہو. اب تو اسی طبیب کائنات کی ضرورت ہے جو تمام عاشقوں کے اس مرض پہ مرہم بھی رکھتا ہے اور اس کا مداوا بھی. بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، بخار اتنی شدت میں چلا گیا کہ ضعیف ہو گیا. اب بولنے کی، ہلنے جلنے کی طاقت نہیں کرتی. باپ نے جب بیٹے کی کیفیت دیکھی تو باپ نے بھانپ لیا. اس نے کہا، اس نے کہا تھا کہ سودا میں کر آیا ہوں. باپ سمجھ گیا کہ یہ کس سودے کی بات کر رہا تھا. ارے یہ کچھ لینے نہیں گئے، یہ تو خود بک گیا. اب باپ ہے وہ جسے فطری محبت کہتے ہیں، فطری محبت ہوتی ہے باپ اور بیٹے کا. انس. باپ اٹھا، بیٹے کی اس کیفیت کو دیکھا، سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں اور آ کر حضور سے کہنے لگا کہ میرا اور آپ کا آپس میں اختلاف ہے. میں اپنے دین پر ہوں، آپ اپنے دین پر ہیں. میں اپنے جو میں نے بنائے ہوئے معبود ان کی پرستش کرتا ہوں، آپ ذات الہ کی پرستش کرتے ہیں. میرے میں آپ میں بہت تضاد ہے، لیکن آج میں مجبور ہو کے آپ کے پاس آ گیا. اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا ایک دیوانہ، ایک عاشق میرے گھر میں پڑا تڑپ رہا. ذرا کرم فرما دیجیے اس کے پاس. میں قربان جاؤں. ہم اس میرے دوستوں اپنے وقت پر ناز کرو. ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جس نے ہمارے پر اتنے احسانات کیے. کوئی احسانات